السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر ایک چیز کو منفرد اور بہترین بنایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام میں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اور بہترین بنایا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تمام نبیوں میں اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اس پوری امت میں سب سے بہترین اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اولاد آدم کی بہترین طبقات سے ہوتا ہوا اس طبقے میں پہنچا ہوں جس میں پیدا ہوا ہوں۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو منتخب فرمایا اور اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین طبقات اور بہترین قبائل کے اندر منتخب کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بھی بہترین ہیں اور دوسروں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جیسا کہ سورۃ احزاب کی آیت میں فرمایا، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں عمدہ نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں عطار بن یسار بیان کرتے ہیں، میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، میں نے کہا مجھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صفت کے متعلق بتائیں جو تورات میں مذکور ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم، آپ کی جو صفات قرآن کریم میں ہیں ان میں سے بعض تورات میں مذکور ہیں، جیسا کہ اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا اور ان پڑھوں عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، آپ نہ تو بد اخلاق ہیں اور نہ سخت دل، آپ بازاروں میں شور و غل کرنے والے ہیں، نہ برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں، بلکہ آپ درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اور اللہ ان کی روح قبض نہیں کرے گا حتیٰ کہ وہ ان کے ذریعے ٹیڑھی ملت کو سیدھا کر لے اور وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، اور وہ اس کلمے کے ذریعے اندھی آنکھوں کو قوت بینائی، بہرے کانوں کو قوت سماعت اور غلاف میں بند دلوں کو کھول دے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم تعجب نہیں کرتے کہ اللہ قریش کے سب و شتم اور ان کے لعن طعن کرنے کو کس طرح مجھ سے دور کرتا ہے؟ وہ مذمم نعوذ باللہ جس کی مذمت کی گئی ہو کہہ کر سب و شتم اور لعن طعن کرتے ہیں، جبکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے اس کے والد کو اس کے سر کے پاس تورات پڑھتے دیکھ کر فرمایا، اے یہودی، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ پر تورات نازل فرمائی، بتاؤ کیا تم تورات میں میری ذات و صفات کے متعلق کچھ لکھا ہوا پاتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، لیکن وہ لڑکا کہنے لگا، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و صفات اور آپ کی تشریف آوری کے متعلق تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اس کو اس لڑکے کے سرخانے سے اٹھا دو اور تم اپنے اسلامی بھائی کی تجہیز و تکفین کے متعلق سرپرستی کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت انس بیان کرتے ہیں، میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، لیکن آپ نے مجھے کبھی اف تک نہ کہا اور نہ ہی یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور وہ کام کیوں نہیں کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت انس بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے بہترین اخلاق کے حامل تھے۔ آپ نے ایک روز مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تو میں نے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، جبکہ میرے دل میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کا مجھے حکم فرمایا میں اس کے لیے ضرور جاؤں گا۔ میں نکلا اور چند ایسے بچوں کے پاس سے گزرا جو بازار میں کھیل رہے تھے، میں وہاں کھڑا ہو گیا، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے میری گدی پکڑ لی، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیز جہاں جانے کے متعلق میں نے تمہیں کہا تھا وہاں گئے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول، جا رہا ہوں۔
اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت انس بیان کرتے ہیں، میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ پر موٹے کنارے چوڑی پٹی والی نجرانی چادر تھی۔ اتنے میں ایک اعرابی آپ کے پاس ہے اور اس نے آپ کی چادر کے ساتھ آپ کو اتنے زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعرابی کے سینے کے قریب پہنچ گئے۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر دیکھا تو زور سے کھینچنے کی وجہ سے چادر کے کنارے کے نشانات کندھے مبارک پر پڑ چکے تھے۔ پھر اس نے کہا، محمد، اللہ کا مال جو آپ کے پاس ہے اس میں سے میرے لیے بھی حکم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھا اور ہنس دیے، پھر اسے کچھ دینے کا حکم فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت انس بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات مدینے والے گھبرا گئے تو لوگ اس کی آواز کی طرف چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس آواز کی طرف گئے تھے اور واپسی پر آپ لوگوں سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں۔ آپ اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے، اس پر زینب نہیں تھی اور آپ کے گلے میں تلوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس گھوڑے کو نہایت تیز رفتار پایا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا گیا اور آپ نے نفی میں جواب دیا ہو۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بکریاں مانگی جس سے 2 پہاڑوں کا درمیانی فاصلہ بھر جائے۔ آپ نے اتنی ہی اسے دے دی تو اپنی قوم کے پاس گیا اور انہیں کہا، میری قوم اسلام قبول کر لو۔ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ وہ فقر کا اندیشہ نہیں رکھتے یا فقر کا اندیشہ نہیں رہتا۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدگو تھے، نہ لعنت کرنے والے تھے اور نہ ہی گالی دیتے تھے۔ ناراضگی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہی فرماتے تھے، اسے کیا ہوا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو باعث رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جیسا کہ سورۃ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ نشین کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ جب آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو ناگوار گزرتی تو ہم اسے آپ کے چہرے مبارک سے پہچان لیتے تھے۔ اور ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا آخری حصہ دیکھ سکوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح تیز گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ اس طرح گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی الفاظ شمار کرنے والا شمار کرنا چاہتا تو شمار کر سکتا تھا۔ ایک اور حدیث میں حضرت اسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، آپ اپنے اہل خانہ کی خدمت میں مصروف رہتے تھے، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 کاموں میں سے ایک کا اختیار دیا جاتا تو آپ ان دونوں میں سے آسان تر کو اختیار فرماتے، بشرطے کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا۔ اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ سب سے زیادہ اس سے دور رہتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے متعلق کسی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ اگر اللہ کی حدود پامال کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں اللہ کی رضا کی خاطر انتقام لیا کرتے تھے۔
ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے علاوہ اپنے ہاتھ سے کسی چیز کو مارا، نہ کسی خادم کو اور نہ ہی کسی عورت کو، اور اگر آپ کو کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی تو آپ اس تکلیف پہنچانے والے سے انتقام نہیں لیتے تھے، آپ صرف اس صورت میں انتقام لیتے تھے جب اللہ کی حدود پامال ہوتی ہوں، اور وہ انتقام بھی محض اللہ کی رضا کی خاطر ہی لیتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں 8 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے حاضر ہوا اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ نے اس عرصے میں میرے ہاتھوں سے ہونے والے کسی نقصان پر مجھے ملامت نہیں کی۔ اگر آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی مجھے ملامت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اسے چھوڑ دو، کیونکہ جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طبعاً فحش گو نہ تھے، نہ تکلف فحش گو تھے۔ آپ بازاروں میں شور و غل کرتے تھے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر فرماتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جوتا مرمت کرتے تھے، اپنا کپڑا خود سی لیتے تھے اور اپنے گھر میں تمہاری ہی طرح کام کرتے تھے، اور انہوں نے فرمایا آپ بھی ایک انسان تھے، اپنی بکری کا دودھ خود دوتے تھے اور اپنے ذاتی کام خود کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آدمی سے مصافحہ فرماتے تھے تو آپ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے، حتیٰ کہ وہ آدمی خود اپنا ہاتھ چھڑا لیتا۔ آپ اپنا چہرہ مبارک توجہ اس شخص سے نہیں ہٹاتے تھے، حتیٰ کہ وہ شخص خود اپنا چہرہ آپ کے چہرے مبارک سے ہٹا لیتا، کسی اور طرف متوجہ کر لیتا، اور آپ کو مجلس میں اپنے ہم نشین سے آگے گھٹنے نکال کر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی چیز کا ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر خاموش رہا کرتے تھے، بلا ضرورت تکلف نہیں فرماتے تھے۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرح نہایت تیز گفتگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ کا کلام الگ الگ ہوتا تھا، آپ کے پاس بیٹھنے والا اسے یاد کر لیتا تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فلاں نام سے موسوم ایک یہودی عالم تھا، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ دینار قرض تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقاضا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، یہودی تمہیں دینے کے میرے پاس کچھ نہیں۔ اس نے کہا، محمد میں تو لے کر ہی یہاں سے ہلوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا پھر میں تمہارے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز اس کے ساتھ ادا کی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اسے ڈراتے دھمکاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام کے اس عمل کی اطلاع ہو گئی تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ایک یہودی نے آپ کو روک رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے کسی ذمی وغیرہ پر ظلم کرنے سے مجھے منع فرمایا ہے۔ جب سورج بلند ہوا، دن چڑھا تو اس یہودی نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میرا نصف مال اللہ کی راہ میں وقف ہے، سن لو۔ اللہ کی قسم، میں نے آپ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا اور محض اس لیے تاکہ میں تورات میں آپ کا مذکورہ تعارف دے سکوں۔ محمد بن عبداللہ، ان کی جائے پیدائش مکہ اور دار ہجرت مدینہ، مدینہ منورہ کی ان کی سلطنت شام تک۔ وہ بد زبان ہیں، نہ سخت دل، اور نہ ہی بازاروں میں شور و غل کرنے والے ہیں۔
وہ فحش پوش نہ فحش گو ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ مال ہے آپ اللہ کے احکامات کی روشنی میں اس میں جس طرح چاہیں تصرف فرمائیں۔ اور یہودی بہت زیادہ مالدار تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے، بے مقصد بات بہت ہی کم کیا کرتے تھے، نماز خاص طور پر جمعے کی نماز لمبی پڑھا کرتے تھے، خطبہ مختصر دیا کرتے تھے، آپ بیواؤں اور مساکین کے ساتھ چلنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے، اور آپ ان کے کام کرتے اور ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں۔ ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اس کی کمر کی چوڑائی کعبے کے طول کے برابر تھی۔ اس نے آ کر کہا، تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو عابد نبی بنا دیتے ہیں، اور اگر آپ کو پسند فرمائیں تو آپ کو بادشاہ پیغمبر بنا دیتے ہیں۔ میں نے جبریل کی طرف دیکھا تو انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ اپنے آپ کو پست و عاجز رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔